شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جمعہ کے دن مسلمان عبادت کے لیے بڑی مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں۔ اسلام میں جمعے کی عظمت اور فضیلت بیان کی گئی ہے اور اسے ہفتے کے دنوں کا سردار کہا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن وہاں سے نکالے گئے اور اسی دن قیامت واقع ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو ارشاد فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان بندے کو وہ میسر آ جائے اور وہ کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس گھڑی کے مختصر ہونے کی طرف اشارہ فرمایا۔ مسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے، اور ترمذی کے ایک حدیث کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر غروب آفتاب تک تلاش کی جائے۔ جمعے کے دن ادائے شکر کے لیے نماز جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مومنوں، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور جس قدر ممکن ہوا پاکی حاصل کی اور تیل یا خوشبو استعمال کیا، پھر نماز جمعہ کے لیے روانہ ہوا اور مسجد پہنچ کر دو آدمیوں کے درمیان گھس کر تفریق نہ کی، پھر جتنی نفل نماز اس کی قسمت میں تھی ادا کی، پھر جب امام خطبہ کے لیے باہر آیا تو خاموشی اختیار کی، تو اس شخص کے اس جمعے سے لے کر سابقہ جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن اپنا سر دھوئے اور غسل کرے اور صبح سویرے یعنی اول وقت میں مسجد جائے تاکہ شروع سے خطبہ پا لے اور سوار نہ ہو یعنی پیدل چل کر جائے اور امام کے قریب بیٹھے، پھر غور سے خطبہ سنے اور کوئی لغو بات زبان سے نہ نکلے تو اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے 1 سال کے روزے اور رات کے قیام کی عبادت کا ثواب ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے میں 3 قسم کے لوگ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جو جمعہ میں حاضر ہو کر لوگ گفتگو کرتا ہے، اس میں سے اس کا یہی حصہ ہے۔ دوسرا وہ شخص جو دعا کی غرض سے حاضر ہوتا ہے، وہ ایسا شخص ہے جس نے اللہ عز و جل سے دعا کی، اگر وہ چاہے تو اسے عطا کرے، اگر وہ چاہے تو نہ دے۔ تیسرا وہ شخص جو خاموشی اور سکون کے ساتھ جمعے میں حاضر ہوتا ہے، یعنی لوگ بات نہیں کرتا اور خاموشی سے خطبہ سنتا ہے، نہ کسی مسلمان کی گردن پھلانگتا ہے، نہ کسی کو ایذا دیتا ہے، اور اس کے لیے آئندہ جمعے تک مزید 3 دنوں تک ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے۔ پیارے دوستو، مرکوزہ بالا روایتوں پر غور کرنے سے جہاں جمعے کی فضیلتوں کا پتہ چلتا ہے، وہیں اس بات سے بھی آگاہی ہوتی ہے کہ یہ فضیلتیں چند آداب اور ضوابط کے ساتھ مشروط ہیں۔ مثلاً غسل کرنا، نماز جمعہ کے لیے جلدی اور پیدل جانا، کسی کی گردن نہ پھلانگنا، کسی کو ایذا نہ دینا، 2 آدمیوں کے درمیان نہ گھسنا، خاموش رہنا اور کوئی لوگ بات زبان سے نہ نکالنا، غور سے خطبہ سننا وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کوئی شخص اگر جمعہ کی ان فضیلتوں کا طالب ہے تو اس پر ان ضوابط کا اہتمام لازم ہے، بصورت دیگر اس سے محروم بھی ہو سکتا ہے۔ ان دونوں مشاہدوں میں یہ بات آ رہی ہے کہ کچھ لوگ جمعہ کی نماز میں شرکت کے لیے دیر سے مسجد آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر اگلی صفوں میں جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، نیز 2 آدمیوں کے درمیان جہاں جگہ نہ بھی ہو گھس کر ان کو ایذا کا سبب بنتے ہیں۔
اس طرح کچھ افراد خطبہ کے دوران بھی گفتگو کرتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جمعہ کی فضیلتوں سے نہ صرف خود محروم ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کی عبادت میں بھی خلل کا باعث بنتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اتفاق ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو اس وقت چپ رہنا واجب ہے، بلکہ خطبے کے دوران خاموش رہنے کی تاکید اس درجے کی گئی ہے کہ بعض روایات میں یہ پایا جاتا ہے کہ اس وقت کسی بات کرتے ہوئے شخص کو عمل بالمعروف اور نہی المنکر کے تحت خاموش رہنے کے لیے کہنا بھی ایک لغو حرکت ہے، یعنی اتنا بولنے کی بھی گنجائش نہیں کہ کسی دوسرے کو خاموش رہنے کی تاکید کی جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الجمعہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب نماز جمعہ ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم جمعہ کی عبادات کا خصوصی اہتمام کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔